السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، دوسری قبطی قوم۔ قبطی قوم بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ قبطی قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی بربادی کا باعث بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا تو صندوق منگوا لیا۔ جب حضرت آسیہ نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ جب وہاں سے مصر واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدھا بن کر ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر میں سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سے سلامتی سے گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت سمندر میں اتر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گئے۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کے لیے سامان نہ تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں کئی انعامات سے نوازا۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من و سلویٰ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اور بھی بہت سے انعامات سے نوازا گیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔
اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑی پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا، اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کر کے انہیں آزادی کی زندگی عطا کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کے مارکوں میں سے ایک عظیم مارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا، عاجزی اور صبر کو فتح عطا فرمائی، حق کا انکار کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنایا اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا کیا۔ قرآن کی روشنی میں مزید انبیاء کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ خدا حافظ۔